آگے توحید کے موضوع پہ چند ایسی آیات آ رہی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب انہیں پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ ان کا الگ الگ لفظی و حرفی ترجمہ آپ کے سامنے کروں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے اور اس سے میں آگے تک پڑھوں گا. ارشاد گرامی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. قل اے نبی ان کو بتا دیجئے لا املکو میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعا نفع کا، ولا ضرا نہ نقصان کا. میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، ہاں وہ جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر ہی خیر زیادہ اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کو جو ایمان لے آئے. رواں ترجمہ اس کا یوں ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. آگے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر، میری حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اس کے بعد ہم سورہ الاعراف کی آخری آیات کی طرف پہنچتے ہیں. اس میں ارشاد ہے کہ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو حکم ہے کہ توجہ سے سنو، ہمتن گوش ہو کے، اور خاموش رہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو سننا ہے تو اس کے معانی میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ اس کو ہم اپنائیں گے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں گے. اس کو تذکر کہتے ہیں. تلاوت کے دو آداب ہیں، تدبر اور تذکر. غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنا، تذکر اس کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا. آگے ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اسے سجدے کرتے رہتے ہیں. ناظرین، اس آیت پہ سجدہ واجب ہے اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کے بعد ہم سجدے میں گر جاتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے
کہ اللہ کا ایک بندہ، ایک انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے تو اسے بہت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے، وہ آہ و بکا کرتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس سے انکار کی وجہ سے وہ مردود اور رجیم ٹھہرا، اور یہ وہی سجدہ ہے جس کی وجہ سے انسان بلندی پہ بلندی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔